بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کے جال سے کیسے بچے؟ شیطان کے سب سے اہم جال میں سے ایک نفس کی پیروی کرنا ہے، کیونکہ جب تک انسان کے اپنے وجود میں شیطانی اڈا نہ ہو، شیطان کبھی انسان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان ہمیشہ نفس کی بات کو سراہتے ہوئے اس کی پرستش کرتا ہے۔ قرآن اس کے بارے میں فرماتا ہے، شیطان تو اپنی پیروی کرنے والوں کے علاوہ کبھی میرے بندوں پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہر مسلمان کا دینی فرض ہے، اور ہمیں ہر سمے دھیان میں رکھنا چاہیے کہ کہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے، اور اس کے لیے سب سے اہم شیطان کے جال سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر میں اللہ کے ہر حکم پر عمل بھی کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں شیطان کے جال میں پھنسے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے اعمال کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ خود کو شیطان کے جال سے بھی بچائے رکھے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ بنا شیطان سے بچے ہمارے اعمال باقی نہیں رہ سکتے، تو اب ان راستوں کو بھی جاننا چاہیے جن کے دوارا ہم اپنے اعمال کو شیطان کے جال اور اس کے دھوکے سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ شیطان کو خود سے دور کرنے کے لیے اس کے آنے کے راستوں اور ان راستوں کو بند کرنے کا اپائے دونوں ہی کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ اس کو اپنے سے دور بھگا کر اپنے اعمال کو بچایا جا سکے۔ تقوی۔ قرآن میں تقوی کو انسانی لباس بتایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بہترین لباس تقوی ہے۔ جیسے انسان اپنے جسم کو چھپانے کے لیے کپڑے کا استعمال کرتا ہے تاکہ نامحرم نگاہوں سے بچ سکے، اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے سب سے اچھا لباس تقوی ہے۔ اس کا مطلب ہے ممکن ہے کہ تمہارے ان کپڑوں کے باوجود تمہاری نگاہیں نامحرموں پر پڑ جائے، لیکن اگر تمہارے بدن پر تقوی نامی لباس ہوا تو شیطان کبھی بھی تمہاری نگاہوں کو نامحرم تک نہیں لے جائے گا۔ بدن کے انگوں پر کنٹرول، زبان، آنکھ، کان، فکر اور بھی بدن کے دوسرے انگ دل میں پرویش کے دروازے ہیں، اس لیے ان پر کنٹرول کرنا بے حد ضروری ہے۔ حساب کتاب۔ بدن کے انگوں پر کنٹرول کے بعد حساب کتاب کی باری آتی ہے، کیونکہ پچھلی غلطیوں کی بھرپائی اور بھویشیہ میں دوبارہ ان غلطیوں کو نہ دہرانے کے لیے حساب کتاب بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہارے دشمن جن، شیطان اور اس کے سپاہی ہے، اس لیے جب کبھی ان میں سے کوئی تمہارے پاس آئے اور کہے کہ تمہارا بیٹا مر گیا تو تم پلٹ کر کہہ دو کہ سبھی زندہ لوگ مرنے کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر وہ کہے کہ تمہاری دولت ختم ہونے والی ہے تو تم کہہ دو اللہ کا شکر ہے، وہی جو دیتا ہے اور پھر لیتا ہے۔ اگر کہے کہ تم لوگ پر ظلم کرتے ہیں لیکن تم نہیں کرتے تو کہہ دو کہ جو بھی دنیا میں ظلم کرتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مشکل میں رہیں گے۔ اگر کہے کہ تم کیوں نیکیاں کرتے رہتے ہو تو کہو کہ میرے گناہ میری نیکیوں سے کئی ادھک ہے۔ اگر کہے کہ تم نماز کتنی زیادہ پڑھتے ہو تو کہو کہ میری کمیاں اور سستیاں میری نماز سے کہیں ادھک ہے۔ اگر کہے کہ تم غریبوں اور ضرورت مندوں پر کتنا زیادہ خرچ کرتے ہو تو کہو کہ اللہ کا دیا ہوا اس سے کئی ادھک ہے جس میں خرچ کرتا ہوں۔ اگر کہے کہ تم پر کتنا ظلم کرتے ہیں کہہ دو میں نے اس سے کئی ادھک ظلم کیا ہے۔ اگر کہے کہ کتنا زیادہ اللہ کے لیے کام کرتے ہو تو کہو اس کی نافرمانی اور گناہ میری اطاعت سے کہیں ادھک ہے۔ تو خدا کی بارگاہ میں پناہ۔ شیطان کے حملوں کے سمے ایک بھروسے مند جگہ پناہ لینا ضروری ہے، اور وہ خدا کی اور ہمیشہ دھیان رکھتے ہوئے اس کو یاد کرتے رہنا ہے۔ قرآن کا اس کے بارے میں کہنا ہے کہ جب کبھی شیطان کی اور سے کسی کی طرح کا خیال آئے اسی سمے خدا کی بارگاہ میں پناہ حاصل کرو۔ نمبر 3، ہر سمے تیار رہنا۔ شیطان کے وشال حملوں کے مقابلے کے لیے ہر سمے ہمیں پوری طرح تیاری کے ساتھ میدان میں کھڑے ہونا چاہیے۔ شیطان سے مقابلے کے کچھ طریقے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں جس سے شیطان اتنا دور ہو جائے گا جتنی دوری پورب اور پشچم کے بیچ ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا روزہ شیطان کے چہرے کو کالا کر دیتا ہے اور صدقہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے، اللہ سے قریب ہونا اور نیک عمل اس کی پیٹھ کو جھکا دیتا ہے، اور استغفار اس کی سوچ کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 4، شیطان کی چالوں کو سمجھنا۔
शैतान की चालों से बचे रहने के लिए उसकी चालों को समझना होगा, इसलिए हमेशा उसकी चालों और मक्कारियों से होशियार रहने की जरूरत है। शैतान की चालों में से एक खतरनाक चाल दुनिया की दोस्ती और उसके पीछे भागना है, एक जाल जो सबके लिए बिछा हुआ है। शैतान के सबसे अहम जाल में से एक नफ्स की पैरवी करना है, क्योंकि जब तक इंसान के अपने वजूद में शैतानी अड्डा ना हो, शैतान कभी इंसान को गुमराह नहीं कर सकता। शैतान हमेशा नफ्स की बात को सराहते हुए उसकी पुष्टि करता है। कुरान इस बारे में फरमाता है, शैतान तू अपनी पैरवी करने वालों के अलावा कभी मेरे बंदों पर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि जो अल्लाह का बंदा होता है वो कभी नफ्स को अल्लाह के हुक्म पर हावी नहीं होने देता। मर्दों के लिए शैतान का जाल, मर्दों के लिए शैतान की ओर से जो सबसे खतरनाक जाल बिछा हुआ है, और औरत और गुस्सा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शैतान के पास मर्दों को गुमराह करने के लिए औरतों और गुस्से से अच्छा कोई रास्ता नहीं है। इस बात का मतलब औरत की शख्सियत को नीचे दिखाना नहीं, बल्कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की हदीस का मतलब यह है कि औरतों से घुलना मिलना और उनसे गैर शरई तरीके से संबंध बनाना, इन कामों की ओर शैतान बहकाता रहता है। इसी तरह गुस्से के द्वारा शैतान इंसान के ऊपर हावी हो जाता है और इंसान अपनी अक्ल खो बैठता है। कैसे अपने को शैतानी खतरों से बचाए। नमाज और सब्र, जिनके बारे में कुरान का कहना है कि वो लोग जो ईमान लाए, नमाज और सब्र से मदद हासिल करो। तौबा सूरह फुरकान में अल्लाह दोहरे अजाब के बाद अमान में रहने वालों के बारे में फरमाता है कि केवल वही बच पाएंगे जो तौबा करे और ईमान लाए और नेक अमल अंजाम दे, फिर अल्लाह उसकी बुराइयों को भी नेकी में बदल देगा। अल्लाह माफ करने वाला और मेहरबान है। नेक अमल, इस बारे में कुरान और हदीस दोनों में मिलता है कि नेकियां सभी बुराइयों को मिटा देती है। अल्लाह की याद शैतान को अपने से दूर भगाने के लिए बहुत अहम है, जैसा कि इस बारे में खुद कुरान में कई आयतें मौजूद है। तवस्सुल शैतान को अपने से दूर भगाने में जाहिर है, वही इंसान की मदद कर सकता है जिसको अल्लाह ने इंसान की हिदायत और शैतान से जंग के लिए भेजा हो। ऐसे लोग जिनके पास दूर दूर तक शैतान दिखाई नहीं देता, फिक्र करना, शैतान के जाल में फंसने वाले वही लोग होते हैं जो अल्लाह की दी हुई नेमत अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आखिर में हम सब की दुआ है कि अल्लाह हमें नफ्स की इच्छाओं और शैतानी हमलों से बचाए रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको दोबारा मिलती रहे। अब इंशाअल्लाह जल्द ही मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।